اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق میں ہماری گفتگو غیبت سے متعلق ہو رہی ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے غیبت کی تعریف اور آپ کے اس کے اثرات کو ہم نے بیان کیا تھا۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ غیبت کے حرام ہونے کے بارے میں، یعنی غیبت کا حرام ہونا آیتوں کے اعتبار سے اور روایتوں کے اعتبار سے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ حجرات کی 12ویں آیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دیکھو تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، کیا تم چاہو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ تم ایسا نہیں چاہو گے تو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اسی سلسلے میں یعنی غیبت کے حرام ہونے کے متعلق دیکھیے، آج کا جو ابھی ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے وہ اس غیبت کو گناہ کبیرہ میں سے بڑا گناہ شمار نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ ایک قسم کا ماحول بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبانے میں برائی کی جاتی ہے اور یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے، دل لگی ہے، بلکہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ غیبت کرنا حرام ہے، آیتوں میں بھی ذکر ہوا ہے اور روایتوں میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یہ بالکل واضح طور پہ غیبت کے حرام ہونے سے متعلق یہ آیت ہے۔ اور دوسری یہ کہ اس میں دیکھیے آپ، ایک تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برادر دینی ہیں، یہ آیت بہت ہی خود سورہ حجرات، چونکہ ہمارا موضوع سورہ حجرات سے متعلق نہیں ہے، سورہ حجرات جس کو سورۃ الاخلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بہت سارے اخلاقی موضوعات، مضامین آپ کے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک موضوع غیبت کا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے برادران دینی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، آج کا معاشرہ اتنا یعنی نفسا نفسی کا دور آ چکا ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پہ کوئی فرقوں میں، کوئی قوموں میں ہم تقسیم نہیں ہوئے، بلکہ اللہ اگر آپ کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سیدھے سیدھے آپ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو گئے، لہٰذا آپ دوسرے مسلمان کے آپ بھائی ہیں۔ یہ آیت میں واضح طور پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی ہے، نہ کہ کافر۔ آج ذرا ہم کو کسی کے عقائد یا کسی کے متعلق کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو ہم فوری اس کو کافر یا اس کو بدگمانی کرتے ہیں اس کے متعلق۔ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کا راستہ، اس کا نظریہ الگ ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بھائی ہے۔ گھر میں اگر دو چار اگر بچے ہو تو چاروں کے الگ نظریات ہوتے ہیں، تو ایسے میں اگر مسلمانوں میں نظریات میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بھائی ہونا، برادر دینی ہیں ہم، یعنی ایک دوسرے کے دینی برادر ہیں، تو ممکن ہے اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہو تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ آیت میں پہلے ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کا رتبہ رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آپس میں ان کی جو حیثیت ہے، یعنی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بنسبت جو حیثیت ہے، وہ عزت ہے، وہ بدن کے گوشت کی طرح ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر غیبت کرتے ہو تو کیا تم چاہو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے جو ہے متشابہ ہے اور تشبیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسے میں یہاں پہ بدن کے گوشت سے جو ہے آپ کے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت نہیں کرنا ہے، اگر کرتے ہو تو گویا آپ اس کے بدن کا گوشت کھا رہے ہو۔ تیسرے اس آیت میں آپس میں غائبانہ میں غیبت کرنا بدن کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حمزہ کی آیت نمبر 1 میں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
یعنی لعنت ہیں، وائے ہیں، ویل ہیں ان تمام لوگوں پر جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ عیب جوئی کرتے ہیں۔ بس یہ ایسا گناہ ہے عزیزوں کہ خود ہماری شخصیت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ نا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، دیکھیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ اپنے برادر دینی مسلمان بھائی کی آپ اچھائی سے ذکر کرو، اس کے غائبانہ میں اچھے الفاظ سے اس کو ذکر کرو، یاد کرو، تاکہ وہ سننے کے بعد آپ سے خوش ہو جائے، تو سبب بنے گا کہ وہ بھی غائبانہ میں آپ کی تعریف کرے گا، اچھے الفاظ سے آپ کو یاد کرے گا، تو اس کا مطلب معاشرہ ہمارا برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو سیدھے سیدھے اس کا معاشرے پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، یعنی تمام چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ حرام ہیں، خون، مال، آبرو، عزت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح سے دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرتا ہے اس کی شخصیت کی بھی حفاظت کریں۔ آپ مال کی تو حفاظت کر رہے ہیں لیکن اس کی شخصیت کی بھی آپ کو حفاظت کرنا ہے، اس کا خون، مال، آبرو، عزت، یہ سب ہمارے ہاتھوں میں آپ کے محفوظ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے متعلق آپ کے نہ وہ اس کے مال کو جو ہے آپ کے کھائیں، نہ اس کے جو ہے آپ کے خون کا وہ جو ہے خون بہائے، نہ اس کی آبرو اور عزت سے کھیلے۔ بس جس طرح سے مال کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح سے اس کی شخصیت کی بھی حفاظت کریں، اور غیبت کر کے اپنی عزت اور آبرو کو نہ مٹائیں۔ اصول کافی اور علل الشرائع میں یہ روایت موجود ہیں۔ بس دیکھیے یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے متعلق یہ سارے چیزیں محفوظ رہنا ہے کہ اس کا مال ہو، اس کا خون ہو، اس کی آبرو عزت ہو، یہ سب محفوظ رہنا ہے۔ اور غیبت کرنے سے یہ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں، یعنی گویا آپ اس کے مال کو کھا رہے ہو، اس کا خون بہا رہے ہو، اس کی عزت سے کھیل رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، قال لأن الرجل یزنی ثم یتوب فتاب اللہ علیہ وإن صاحب الغیبۃ لا یغفر حتی یغفر لہ صاحبہ۔ محجۃ البہضاء میں اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہیں، بہار میں بھی یہ روایت ہم کو مل جائے گی کہ غیبت سے پرہیز کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ غیبت سے پرہیز کیجئے، چونکہ غیبت زنا سے بدتر عمل ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی نعوذ باللہ جو زنا ہوتا ہے، جو بدترین عمل ہے، اس سے بھی بدتر عمل ہے غیبت کرنا، اس لیے کہ زنا کرنے والا اگر توبہ کر لے، خدا کو اختیار ہے، ممکن ہے خدا جو ہے اسے معاف کر دیں، لیکن غیبت کرنے والا جب تک جس کی غیبت کیا ہو وہ معاف نہ کرے، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور غیبت کا تعلق حقوق الناس سے ہے۔ اسی لیے تو کہا جا رہا کہ زنا میں ممکن ہو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں، اللہ کو اختیار ہے، اور توبہ قبول بھی نہ ہو، لیکن غیبت ایسا عمل ہے کہ جب تک جس کی برائی آپ غائبانے میں کیے ہو، جب تک وہ مسلمان بھائی آپ کو معاف نہ کریں، آپ کو اللہ بھی روز قیامت معاف نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی ہوتی ہیں کہ من ماتا تائبا من الغیبت، من ماتا تائبا من الغیبت فہوا آخر من يدخل الجنت ومن ماتا مسرا علیہا فہوا اول من يدخل النار۔ جامع السعادات میں یہ روایت موجود ہے۔ خداوند عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی اور فرمایا کہ کوئی غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لے اور مر جائیں، ہو سکتا ہے نا، خدا نہ کرے کوئی غیبت کر دے کسی کی اور پھر مر جائیں، تو وہ آپ کے غیبت کرنے کے بعد توبہ بھی کر لیں، مرنے سے پہلے غیبت بھی کیا ہو اور مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لیا ہو،
تو وہ کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو وہ چونکہ غیبت بھی کیا ہے اور توبہ بھی کر لیا ہے، اب وہ جنت کا حقدار بھی ہوتا ہے، تو وہ جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، کیونکہ وہ برا یہ عمل انجام دیا ہے، غیبت کیا ہے۔ بھلے ہی وہ توبہ کیا ہے، توبہ بھی اس کی قبول ہو گئی ہو، لیکن جنت میں اگر وہ داخل جائے گا تو وہ سب سے آخر میں جائے گا۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی غیبت کرنے کے بعد بغیر توبہ کے مر جائیں تو وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ دیکھیے آپ، یعنی توبہ کریں گے تو جنت میں سب سے آخر میں، اور بغیر توبہ کے اگر مر جاتے ہیں تو جہنم میں سب سے پہلے وہ وارد ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ الغیبۃ حرام علی کل مسلم وَأَنَّهَا لَتَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ نَارُ الْحَطَبِ۔ جامع السعادات میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ غیبت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے۔ مولا فرماتے ہیں غیبت تمام مسلمانوں پہ حرام ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، یہاں پہ ہر مسلمان کو غیبت کرنا حرام ہے۔ اور غیبت انسانوں کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نیکیاں اگر مٹ جاتی ہیں، ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں، اگر تمہارے نیک اعمال تمام کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، تو اس کا سبب غیبت کرنا ہے۔ جس طرح سے لکڑی آپ کے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے غیبت انسان کے نیکیوں کو خاک کر دیتی ہے۔ انسان کس وجہ سے غیبت کرتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، عمدہ سوال ہے کہ اگر انسان غیبت کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے چند وجوہات علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا تو وہ حسد کی بنا پہ غیبت کر رہا ہے، یا غصے میں آ کر غیبت کر رہا ہے، یا دوسروں کی خوشی کے لیے غیبت کر رہا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، دیکھیے آپ، یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، یا تو پھر غصے میں آ کے، غصہ ایک ایسا عمل ہے کہ دوسرے برے کام آپ کو کروا رہا ہے، جس میں سے ایک غیبت ہے، اور ایک حسد ہے، حسد کی بھی وجہ سے غیبت کی جاتی ہے۔ بس غیبت کے نقصانات ہیں کہ غیبت کرنے سے دو طرح کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ کسی کی اگر آپ غیبت کر کے اسے بے عزت کر رہے ہیں تو ساتھ ہی غیبت کرنے والے کا دین بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اگر خدا نہ کرے تو یہ فردی نقصان آپ کہہ سکتے، یعنی انسان اگر کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو بے عزت کر رہا ہے، تو وہ اس کا دین بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس غیبت سے کسی کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس نقصان کو ہم فردی نقصان کہیں گے، چونکہ کسی ایک فرد کے متعلق آپ بیان کر رہے ہیں، اس کی عزت سے کھیل رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے لوگوں کی غیبت کر کے انہیں نقصان پہنچائے، یعنی اجتماعی نقصان جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نقصان کو ہم اجتماعی نقصان کہیں گے۔ غیبت کرنے سے کبھی ایک آدمی کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، تو کبھی کبھی چند لوگوں کی غیبت کرنے سے آپ کے سارا معاشرہ جو ہے بگڑ جاتا ہے، سارے معاشرے کی آپ غیبت کر رہے ہیں گویا۔ تو غیبت صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ حرکت اور اشارے اور کنایا سے بھی کی جاتی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، میں کنایتاً کہہ رہا ہوں، میں ایک حرکت سے جو ہے میں کسی کی برائی کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کسی کی حرکت سے بھی کسی کی برائی نہیں کر سکتے، نہ آپ اشارے سے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں، نہ آپ کنایتاً کسی کی غیبت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی جو کوئی لوگوں کی غیبت اور عیب جوئی کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان کسی کی غیبت کر لیتا ہے یا اس گناہ میں وہ ملوث ہو چکا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس غیبت کا علاج کرنا چاہتا ہے، اس قدر آج کے زمانے میں لوگ عادی ہو گئے ہیں کسی کی برائی کرنے کے کہ اب اس کو برائی کو ہم کو دور کرنا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ غیبت خطرناک اخلاقی اور روحانی بیماری کا نام ہے۔ پہلے یہ توجہ کریں، غیبت کی جتنا آپ غیبت سے متعلق آپ مطالعہ کریں گے، اس کے حقائق جانیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ نہ صرف آپ کے اخلاقی بلکہ روحانی بیماری کا نام ہے، اور غیبت کرنے والوں کو اس گناہ میں لذت نظر آتی ہے۔ لوگ جو ہے یعنی مزاحاً شاید کسی کی برائی کر لیتے ہوں غیبانے میں، لیکن ان کو اچھا لگتا ہے،
ان کو دل بھر جاتا ہے، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس طرح ان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ دیکھیے عزیزو، گناہوں میں لذت دکھانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ شیطان خدا کے بندوں کو گناہوں میں لذت دکھاتا ہے، لذت دکھا کے وہ گناہ کرواتا ہے۔ اگر لذت نہ دکھائے تو کوئی بھی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ گناہ اس وقت ہی کرے گا، انجام دے گا جب وہ اس میں لذت کو دیکھے گا۔ تو شیطان اس میں لذت پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے۔ بہترین علاج ہے۔ دیکھیے آپ اگر خدا نہ کرے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے یا کر چکا ہے یا کرنے کا عادی ہو چکا ہے، تو اس کا علاج اس طرح سے کرے کہ وہ اس سے معافی مانگے اور کہے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے ابھی کہ کیا کہہ کے وہ غیبت کی تھی اس نے، وہ بات دہرانا ضروری نہیں ہے اس کے سامنے۔ صرف اتنا کہے اپنے مومن بھائی سے کہ بھائی میں آپ کے غیبانے میں آپ کی جو ہے برائی سے آپ کو ذکر کیا ہوں، اب وہ کیا برائی تھی ضروری نہیں ہے اس کے سامنے ذکر کرنا، اور اس سے معافی مانگ لیں آپ۔ اور اس گناہ کے انجام دینے والے کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ دیکھیے یہاں تو ممکن ہے، چونکہ حقوق الناس سے تعلق ہے، ممکن ہے وہ مسلمان بھائی آپ کو معاف کر دیں۔ اب اسے ایک طرف اللہ بھی تو آپ کو معاف کرنا ہے، اللہ بھی تو معاف کرنا ہے نا، چونکہ آپ نے گناہ انجام دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جس کی غیبت کرے وہ معاف کر رہا ہے، لیکن اب اللہ معاف کریں۔ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کہے گا کہ تم استغفار کر لو۔ جب اگر اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اب یہاں پر استغفار کرو، جس کی وجہ سے آپ جس کے متعلق آپ نے غیبت کی ہو آپ اس کے لیے استغفار کرو۔ ایسا ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہو اس کے لیے آپ استغفار کرو، تو یہاں پر بھی اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کسی وقت کسی کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، تو وہ کون سا موقع ہے کہ وہ لوگ جو سب کے سامنے گناہ کرتے ہیں، یعنی جو علانیہ طور پہ جو فاسق ہو، جو فسق بالجہر کہتے ہیں، یعنی علانیہ طور پہ جو کوئی آپ کے گناہ کرتا ہے تو اس کی غیبت کی جا سکتی ہے، جس کو متجاہر بے فسق کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا تذکرہ ان کے غیاب میں کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے برائیوں سے دوسروں کو بچانا ہے۔ کیوں یہاں پہ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے ظلم و زیادتی، اس کے گناہوں سے، اس کے برائیوں سے ہم کو معاشرے کو بچانا ہے، تب اس کی غیبت کر سکتے ہیں۔ چونکہ علانیہ طور پہ وہ غیبت کر رہا ہے، علانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے۔ علانیہ طور پہ جو شخص گناہ کرتا ہے جس کو ہم متجاہر بے فسق کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کے تعلق سے آپ غیبت کر سکتے ہیں، صرف اس عنوان سے، اور اتنی ہی غیبت کرنا ہے جتنا وہ فسق کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو زیادہ اس کے متعلق برائی سے ذکر نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہی ذکر برائی سے کرو کہ جتنا وہ کیا ہو، تاکہ معاشرے کو اس سے نجات دے سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔